چشمہ لیفٹ کنال جو ہے اس میں آپ کے مرحوم والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں، آپ کے خاندان کی بھی. سنا ہے کہ اس کو سی سی آئی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے. کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو یہ آپ بتائیں گے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر کب تک عمل ہوگا، یا وہ سفر ہو جائے گا، سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، بڑا سمپل وہ ہے، یہ ہماری ہی کوتاہی کہہ لیں، پہلے ہماری اور پھر باقی لیڈران، نام کسی کا بندہ کیا لے. اس نہر کو آج سے 30-35 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا. خیبر پختونخوا میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک بڑا سیویئر مسئلہ ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان ضلع الحمدللہ یا ساؤتھ، اس کے اندر بہت پوٹینشل ہے. نہ صرف ہمارا یہ انڈس کے پانی پہ حق ہے، اور اس پروجیکٹ کو اب ہم نے اپنی اے ڈی پی اسکیم کا حصہ بھی بنا لیا ہے. اس کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے پیسے بھی رکھ دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ انفارچونیٹلی، جس طرح لاڈلی وزیر اعلیٰ ہیں ان کی، کیا نام ہے ان کا، ٹک ٹاکر میڈم، تو ان کو تو وہ بغیر منظوری کے بھی نہروں کے لیے پیسے دے دیتی ہیں. ہماری یہ نہر 1992 سے اپروو ہے. ہمارے ساتھ وہ ڈرامے کرتے ہیں، حالانکہ یہ 100% فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکنیکلی کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال جو بھی اس کا فارمولا ہے، گورنمنٹ آف کے پی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ظاہر ہے اپنا شیئر اس میں دے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں. اور لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس جو سب سے اہم ہوتا ہے، اس کے لیے پیسے وغیرہ مختص کر دیے گئے ہیں. اس کا پروسیس جلد شروع ہو جائے گا. اس کا لینڈ ایکوزیشن کا جو سٹاف وغیرہ ہے ڈی خان، وہ بھی پوسٹ ہو چکا ہے. جب تک دیکھیں جی ہم خوراک میں خود کفیل نہیں ہوں گے، تب تک یہ صوبہ اپنے پیروں پہ پراپرلی نہیں کھڑا ہو سکتا. نہ صرف سی آر بی سی لیفٹ کینال، ہماری اس وقت انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشنز جو ہماری ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی. ایشین بینک کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی چل رہی ہے. ہمارے پاس 3-4 اور چھوٹے ڈیم اویلیبل ہیں جن کا پیپر ورک الحمدللہ مکمل ہے، جن میں نوٹیبلی فرسٹ آف آل تانگزام ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں. اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے. آپ کا درابن زام جو ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے، چودوان زام اس میں ہمارا فوکس ہے، شیخ حیدر زام اس میں فوکس ہے. اب اگر یہ 4 چھوٹے ڈیم، اور اگین ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے پروجیکٹوں کی طرف، سینکڑوں ارب کے پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اور جو 3-4-5 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی. اور جس طرح انڈیا کے ساتھ اب ہمارے لانجے شروع ہیں، اور یہ لانجے آگے چلتے ہی رہیں گے، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو بھی ان کا مودی کا ایک غلیظ سا ایک نیریٹو ہے جو اس نے اینٹی مسلم ایک وہ بنایا ہوا ہے، اس میں وہ پاکستان کے ساتھ جو اس کی نفرت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بکری بنی ہوئی ہے. مطلب میاں صاحب نے اس دن لندن سے بیٹھ کے ایک بیان جاری کیا ہے جس کی ہمیں تو سن کے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کو سنا رہے ہیں. اور سرائکی علی مثال ہے کہ آنکھاں ساس کو سناواں نوں کو ٹائپ انہوں نے بیان دیا ہے. ان چیزوں پہ ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے اپنے ریسورسز سے بھی، اور انشاءاللہ فیڈرل سے بھی جو بھی ریسورس ہمارا جو حق ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں ان سے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، سی ایم صاحب نے اس کے اوپر ان پرنسپل پالیسی ڈیسیجن دے دیا ہے کہ چھوٹے ڈیموں کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کریں گے. اور اس سال کی اے ڈی پی میں ہماری اے ڈی پی کا ایک میجر حصہ جو ہے، نہ صرف ڈی خان میں بلکہ جہاں جہاں پہ پوٹینشل ہے ایگریکلچر کا، وہاں پہ ہم اسمال اور میڈیم سائز کے ڈیمز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جس طرح میں نے بتایا کہ پرائرٹیز میں سی آر بی سی لیفٹ کینال، اس کے ساتھ ٹانگزام، کیونکہ یہ دونوں بڑے پروجیکٹ ہیں. ٹانگزام سے بھی تقریباً 1 لاکھ ایکڑ اس سے سیراب ہوتی ہے، سی آر بی سی سے آلموسٹ 3 لاکھ ایکڑ سیراب ہوتی ہے. ٹانگزام ساتھ ایڈیشنل 25,500 میگا واٹ بجلی بھی بناتا ہے. تو اگر یہ 3 اور 4 لاکھ ایکڑ ہم اس ضلع میں سیراب کر لیتے ہیں تو ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے ایک فوڈ باسکٹ نئی کریٹ کر دی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ڈی خان میں سی آر بی سی کینال آئی، اس کے ساتھ اس وقت 5 شوگر ملیں آپ کے آپریشنل ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ڈائریکٹ امپلائی ہیں. انڈائریکٹلی مزید ہزاروں کی تعداد میں لوگ گنے کا کاروبار یا چینی کا یا مطلب ٹرانسپورٹیشن کا، کٹنگ کا، لیبر کا، سارا کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اکنامک اپرچونیٹیز انشاءاللہ بنیں گی. ہماری جو ڈی خان ٹو پشاور موٹر وے ہے اس کے اوپر بھی ہم کافی ایڈوانس سٹیج پہ انشاءاللہ جا چکے ہیں. اس کی بھی لینڈ ایکوزیشن کے لیے پیسے مختص کر دیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کی لینڈ ایکوزیشن شروع کر کے سیکشن بائی سیکشن، کیونکہ ظاہر ہے بڑا پروجیکٹ ہے. اب یہ کوئی کہے کہ جی 350 کلومیٹر میں ایک دن میں بنا لوں گا تو وہ نہیں بنتا، بٹ بسم اللہ ہم نے کرنی ہے. اور انشاءاللہ یہ پورے 12 ضلعوں کے لیے اگین ایک بڑا کرٹیکل پروجیکٹ ہے، نارتھ اور ساؤتھ کا جو ہے. اسپیشلی ہمارا جو مرڈ ایریا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے. اور اس موقع پہ بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک ضروری چیز اور بھی ہائی لائٹ کر دوں کہ بڑے شرم کی بات ہے، مرڈ ایریا کے لوگ جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں وہ بیچارے ابھی تک گنتی میں نہیں ہیں.
مطلب وفاق ٹھیک ہے پنجاب کو بھی دے وسائل, بلوچستان کو بھی دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن جو میرے لوگوں کا حق ہے وہ تو ہمیں دیں. ابھی جس طرح انہوں نے پیٹرول کے اوپر جو لیوی وغیرہ لگانی تھی اور انہوں نے نہیں لگائی, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا سڈنلی کہ جی بلوچستان میں فلانا روڈ اس سے بنے گا یا فلانا نہر اس سے بنے گی. اگر تو فارمولہ یہ ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیں, مارنا مورنا شروع کر دیں, اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے, اگر آپ نے یہ ایک نیریٹو دینا ہے تو کل پھر ہر بندہ ہتھیار ہی اٹھائے گا کہ بھئی ہتھیار اٹھاؤ, پیسے آسانی سے مل جاتے ہیں. تو یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ کو جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے, اور جس علاقے کا حق ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور اسپیشلی جن علاقوں کو محروم رکھا گیا, جن میں آپ کا مرڈ ایریا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے, جتنے گھپلے اور جتنا فنڈوں کا خورد بورد یا جتنی تباہی ادھر مچی رہی وہ آپ سب کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو اب وہ اگر کے پی کا حصہ بن گئے ہیں تو ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, ان کو سہولیات دینے کے لیے, وہ ایجوکیشن, وہ اپرچونیٹیز امپلائمنٹ کی یا باقی وہاں پہ ہم نے کریٹ کرنی ہے. مائننگ کا وہاں پہ جیسے بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے, باقی بھی اس طرح کی وہ ہیں. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ریسورس سے, الحمدللہ ہم نے مرڈ ایریا میں ڈیولپمنٹ کا کام رکنے نہیں دیا. تو ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ اگر ہمیں پیسے دیتی تو ہم اس سے شاید 3-4 گنا کام کر جاتے, لیکن ہم نے اچھی فائنینشیل مینجمنٹ سے, سی ایم صاحب نے 1 سال کے اندر 18 دن کی تنخواہ سے صوبے کو جو ہمیں ملا تھا 170 ارب کے سرپلس لے کے گئے, اور یہی ریسورس ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, انہی ریسورسز کو ٹھیک طریقے سے موبلائز کیا. تو یہ لوگوں کا پیسہ لوگوں پہ لگے گا, اور انشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹ ہماری پرائرٹی ہیں وہ کریں گے. اچھا, ایک طرف سی ایم صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑے متحرک ہیں, اور پاک بھارت کشیدگی کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے مختلف جو آفیشیل جو ان کے لیڈرشپ ہے یا ان کے اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر خاص طور پر, وہ پاک فوج کے خلاف تضحیک امیز ٹویٹ کر رہے ہیں. اس سے کیا جو مذاکرات کا عمل ہے اس میں کوئی خلل آئے گا, یا پھر اس میں کوئی ٹوٹ جائے گا ایک جو تواتر کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ, ٹاک فائٹ جو فارمولہ ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, انڈیویجول کوئی کسی بندے کی کوئی رائے ہے اس کے بارے میں تو میں کوئی کمنٹ کر نہیں سکتا, وہ اس بندے کی انڈیویجول رائے ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, خان صاحب کا اس کے اوپر خود پرسنل کلیئر ایک میسج آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کسی بھی فارن ایگریشن کے خلاف متحد ہے. کسی کو اس چیز میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ جب بھی پاکستان کی بات میرے خیال میں عمران خان نے جتنی فورسفلی دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ کی ہے, آج تک کوئی لیڈر نہیں کر سکا. مطلب ہے بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ ایک بندہ جیل سے بیٹھ کے مودی کو للکارتا ہے, اور جو دلے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انڈیا کا نام نہیں لے سکتے. تو اس چیز کے اوپر پی ٹی آئی خان صاحب ہیں, پالیسی وہ دیتے ہیں, ڈیسیجن ان کا آتا ہے, نیچے امپلیمنٹیشن اس کی باقی جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ کرتی ہے. تو یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے, بہت سارے تو ایسے جی اکاؤنٹس ہیں ایسے کہ مطلب اگر خان صاحب کی پروفائل پکچر لگا کے میں IK804 ٹائپ ایک اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں اور میں مطلب گالیاں دیتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے. پی ٹی آئی کا نیریٹو آتا ہے خان صاحب سے, ان کا جو ایک میکینزم ہے میسیجنگ کا, وہ ایک سیٹ وہ ہے پروسیجر, اس کے مطابق لیڈرشپ اور وکلاء ان سے جا کے جو ملتے ہیں. تو اس میں خان صاحب کا جس طرح میں ریٹریٹ کر کے دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے بڑا کلیئر اس کے اوپر میسیج دیا ہے. جہاں پہ پاکستان کی بات آئے گی, خان صاحب نے اپنی جان کو بھی قربان کرنے سے, اور جس طرح ابھی پاکستان کے لیے وہ مطلب ہے 2 سال سے ایک اللیگل فسطائیت والے ماحول میں, بدتمیزی والے کیسوں میں وہ اندر ہیں. کیس کے اندر کچھ نہیں ہے جس طرح ہے, تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا جو نقصان اس پچھلے 2-3 سال جو یہ کیئر ٹیکر کا ٹائم تھا, اور پھر یہ اب جو حساب کتاب بنا ہوا ہے, فائنینشلی ہم تباہ ہیں, انٹرنیشنلی ہم آئسولیٹ ہیں. دنیا کا کوئی ملک ہمیں لٹرلی منہ لگانے کے لیے راضی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارا وہ کیا نام ہے چیری بلاسم, وہ ان کو نظر آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں وقت کشکول چاہ کے گرنا ہے, پیسے منگسی. تو بڑی اچھا فیصل بھائی, مائنز اینڈ منرل بل پر کتنا پریشر لیا ہوا کے پی گورنمنٹ میں, کیوں اتنا مائنز اینڈ بل؟ دیکھیں پریشانی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی سمجھنے کی چیز ہے, بہت سارے لوگوں نے مائنز اینڈ منرل بل پڑھا ہی نہیں, اور انہوں نے مطلب چھکے مارنا شروع کر دیے. کوئی بھی قانون جب ڈرافٹ آتا ہے, ویسے یہ ایک مطلب بیسک وہ ہے, قانون جب ایک ڈرافٹ آتا ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر ایک اسمبلی کے اندر بحث ہوتی ہے, اس کے اندر اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر سجیشنز بھی آتی ہیں کہ جی اس چیز کو امپروو کر لیں, اس چیز کو ہٹا لیں, اس چیز کو ساتھ ایڈ کر لیں. یہاں مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے پڑھنے سے پہلے ہی اس کے اوپر اٹیک شروع کر دیے.
اب پہلی تو اس کے اندر جو بڑی کرسٹل کلیئر بات ہے, جو امپورٹنٹ ترین بات ہے اس ساری صورتحال میں, وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سی ایم صاحب نے اور پارٹی لیڈرشپ نے اور پھر خان صاحب کی طرف سے خود ایک ڈیسیجن آ گیا کہ اس بل کا جو بھی فیوچر ہے وہ خان صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے. تو ڈبیٹ ادھر رہ گئی. جہاں تک بات ایک پروپیگنڈا کی تھی کہ جی کے پی کی پاورز یا کے پی کے وسائل کسی کو دیے جا رہے ہیں, اس بل کے اندر, اور یہ میں اگین چیلنج کر کے کہتا ہوں, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی شک نہیں ہے جس کے اندر کوئی کے پی کی پاور فیڈرل کو دی گئی ہو. اور میں نے ملٹیپل ٹائم ہمارے مطلب مختلف جو پارٹی کے یہاں پہ منسٹرز یا باقی لوگ ہیں, انہوں نے بھی یہ چیز پبلکلی کہی ہے کہ بھائی اگر کہیں کوئی شک ہے آپ ہمیں بتائیں, غلط ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی شک مجھے تو کسی نے نہیں بتائی کہ اس شک کے اندر کہ جی یہ شک نمبر 5 ہے فار ایگزامپل, تو اس کے اندر یہ پاور آپ نے ادھر سے لے کے ادھر. خان صاحب کو دکھانے کے بعد بھی تو اس میں ترمیم ہو سکتی ہے نا. دیکھیں جب ڈیسیجن خان صاحب کا ہے نا, تو اب ان کے ساتھ جو حالت شروع ہے, نہ وکیلوں کو ملنے دے رہے ہیں, کبھی ملنے دیتے ہیں کبھی نہیں, فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, تو بیسیکلی ڈیسیجن تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ خان صاحب کا ہی ہوگا. پھر خان صاحب خود پرائم منسٹر ہیں, ساری دنیا انہوں نے دیکھی ہے, ان کو چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو جب سی ایم صاحب اور باقی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے ساتھ جا کے ڈسکشن, کیونکہ کے پی اسمبلی نے میرے خیال میں اس ایک سال کے اندر شاید 32, 33 یا 40 پلس شاید لیجسلیشنز کی ہیں, اور وہ ساری لیجسلیشنز ہماری جو ہیں پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو سے ہیں. پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کس نے بنایا؟ خان صاحب نے بنایا. اور چیز کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی, اس کو امپروو کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پاکستان میں فارمولہ بعض اوقات یہ بھی بن جاتا ہے کہ کتا کان لے گیا, کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو, کان کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو مائننگ بل کے ساتھ لٹرلی یہی ہوا ہے کہ کسی نے پڑھا ہے نہیں اور اس سے پہلے چھکے شروع ہو گئے. یہ آئینی ترمیم جو ہوئی تھی اس میں بھی تو مسودے 3-4 تھے نا, جو میڈیا پر پیش ہوئے ہیں وہ اور تھے, جو اسمبلی میں گئے وہ اور تھے. اس قسم کا کوئی خدشہ ہے یار؟ دیکھو وہ تو لا منسٹر کے فیڈرل کو نہیں تھا پتہ کہ کون سا مسودہ ہے, کسی نے شیئر ہی نہیں کیا تھا. اس کا تو جو ڈرافٹ تھا اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر جب اپلوڈ ہو گیا, کیونکہ کے پی میں تو الحمدللہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, کوئی لا آتا ہے, کوئی چیز آتی ہے, وہ اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر ہم شیئر کرتے ہیں. اسی لیے شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی عقل کل نہیں ہوتا, ہمیں باہر سے بھی فیڈ بیک چاہیے ہوتی ہے. اسمبلی کے اپنے ممبران یا کیبنٹ کے لوگ, اسمبلی میں ابھی دیکھیں اپوزیشن کے اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو یار لیجسلیٹر ہیں, ان کا بھی ایکسپیرینس ہے, اکثر جو ہیں 2-2, 3-3 دفعہ جیت کے آئے ہیں. اور مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون کو لوگوں کے لیے بہتر بنانا. تو ہمارا تو ایکٹ کا جو ڈرافٹ تھا وہ پبلک تھا, تو اس میں تو چینج ہونے کا صورت ہو نہیں سکتی, کیونکہ وہ جب ایکٹ آتا ہے اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جب وہ آ جاتا ہے تو ہر پیج اس کا سائنڈ ہوتا ہے. تو اس میں اگر کوئی پلس مائنس یا کوئی 2 نمبری کا چانس ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر چیز پبلک ہے, پبلک چیز سے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جہاں 26ویں ترمیم کی بات ہے, تو 26ویں ترمیم کی تو حالت یہ تھی کہ میرے خیال میں آدھا گھنٹہ اسمبلی سے پہلے آنے سے پہلے ہم خود مطلب ہے موجود ہی تھے. لا منسٹر کو خود نہیں تھا پتہ کہ ایکٹ کیا ہے, اس کو رستے میں انہوں نے ایک فائل پکڑا دی کہ پتر اے آلا ہے. تو وہ کام کے پی میں نہیں ہے. ہاں وہ کام کے پی میں نہیں ہے. ہماری ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, پبلک ہے, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر ڈرافٹ جو ہے وہ اسمبلی کی ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے پریسائزلی, کہ اس میں ہمیں لیگل مائنڈز, پولیٹیکل مائنڈز اس کے اندر ہمیں مشورہ دیں. تھینک یو سر.